اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دمہ۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم بیماری کی تعریف پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تاج الحکمت کا رائٹر اس کو ایک جملے میں تقریباً بیان کرتا ہے کہ سانس کی تکلیف کے دورے ہوتے ہیں اور سانس بالکل مشکل سے آتا ہے۔ اچھا، اب ہم اگر چلے جاتے ہیں میزان الطب کی طرف، تو اس میں ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مرض دیر بعد دورہ کرنے والا بہت مشکل سے اچھا ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کے علاج میں جلدی کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک شاعر کیسے اس کو بیان کرتا ہے جی، ذیق النفس ہک سخت آزار، پھیپھر وچ کرے وگاڑ، سر تھی موزی گرے مواد جا پھیپھر وچ کرے فساد، نالی مواد پھیپھر پھل جاوے، مشکل تنگ اوکھا سا آوے دورے نال بیماری، سا دم دے وچ پوے خواری، حرکت کرے یا قدم اٹھاوے، چڑھے ہوکنی دم گھبراوے، کوتا دمی طباں وچ نام، مرض سا اس کہن عوام۔ تو سانس کا مرض ہے اور حرکت کرنے سے اس میں تکلیف بنتی ہے، اور پھیپھڑوں کے ساتھ اس کا بالکل تعلق ہے۔ تقریباً 11 اقسام جو ہے نا، یہ اس نے میزان الطب والے نے 11 اقسام میں اس کو تقسیم کیا ہے، اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک بلغمی ہے اور ایک خشک ہے۔ ہم آج جو ہے نا صرف اور صرف بلغمی دمے پر گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر دمے کی درست تشخیص کر لی جائے تو یہ اس کا علاج بالکل مشکل نہیں ہے۔ صرف ایک قسم 11 میں سے بہت مشکل اس نے رائٹر نے بھی لکھی ہوئی ہے۔ ایک قسم اس مرض کی بہت ہی سخت اور بدترین اقسام سے ہے کہ جب تک بیمار سینہ کو سیدھا نہ کرے سانس نہیں آتی اور پہلو زمین پر نہیں رکھ سکتا، اور اس کو انتصاب التنفس کہتے ہیں۔ سبب اس کا یا مادہ غلیظ ہے، یا ورم کے سانس کی راہ میں واقع ہو، یا ڈھیلا ہو جانا سینہ کے عضلوں کا، اور تدبیر ہر ایک کی، مطلب تدبیر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قسم مشکل ہے جس میں مریض لیٹ بھی نہیں سک رہا ہوتا اور اس کو سینہ سیدھا رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب یا معدے سے، یا جگر سے، یا پھیپھڑوں کے ورم، یا سینے کے چسٹ کے جو عضلات ہیں اس کے ورم، ان پہ تقسیم ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چونکہ آج ہم بلغمی دمے پہ گفتگو کریں گے، تو اس کی علامات اور اس کے علاج پہ ہم توجہ دیتے ہیں۔ علامات جو میزان الطب والے نے بیان کیا، میں ان کتابوں سے رہنمائی لیتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ بہت ایکوریٹ گفتگو کرتے ہیں۔ بلغم کا نکلنا اور سینہ کی خرخراہٹ گواہی دے گی۔ گواہی اس کی کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک تو سینے میں سے خر خر کی آواز جسے خرخراہٹ کہہ رہے ہیں، دوسرا جب اس کو کھانسی آتی ہے نا بلغمی دمے کے مریض کو، تو اس کا عام طور پہ اختتام بلغم کے اخراج پہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا اس نے اصول علاج کا کیا بتایا کہ منزج بلغم کا پلانے کے موصل دیں، یعنی پہلے تو منزج بلغم کو پکائیں، تیار کریں، اور پھر اس کو خارج کر دیں۔ یہ سادہ اصول دیا ہے، لیکن زیادہ گرم دوائیں نہ دیں کہ یبوست پیدا ہو کر مادہ غلیظ ہو۔ ذہن میں رکھیں، زیادہ آپ گرم دوائیں کئی وہ ہے نا، کہتے ہیں کہ دمے کی دوائیاں کھا کھا کر اب دمہ لا علاج ہوا پڑا ہے۔ کیوں لا علاج ہوا پڑا ہے؟ کہ وہ زیادہ گرم دوائیوں کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دمے کا اصول کا زیادہ گرم دوائی نہ دیں، یبوست یعنی خشکی پیدا کر دیتی ہے. جتنی گرمی زیادہ بڑھ جائے گی دوسرے درجے کے بعد تو یبوست ہی شروع ہو جاتی ہے، خشکی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ شربت زوفا گرم پانی میں ملا کر استعمال کرنے کا اس نے کہا. ہم ادھر دیکھتے ہیں، یہ پنجابی شاعر مجھے اس معاملے اس کا سادہ نسخہ لگا، اس کو دیکھتے ہیں کہ بلغم جیکر ہوئے زیک نکلے بلغم خام رقیق. یہ ابھی علامت اتار ہے. بلغم کاڑیاں نال پکا یعنی کہ جو کیوے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بلغم کو منزج اس کا بناؤ. موصل 2 3 4 کرا، وہی اصول وہی ہے، منزج کے ساتھ موصل. پہلے اس کو پکاؤ، تیار کرو اور اس کو خارج کرو. حب عارج کرے تیار وج مہینے دے 2 بار. وہ کبھی حب عارج کا انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں اس کا نسخہ بیان کر دوں گا. یام معجون فلاسفہ تو عام مارکیٹ میں مل رہا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو یہ بنانے کا طریقہ بھی دوں گا. معجون فلاسفہ دیوے نفع کرے زیک بلغمی دفع. اچھا پھر تریاق نزلہ بھی ہے اور پرشاشا جو کہ بین ہے پاکستان میں، یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. دیون نفع زیک نو دوویں. ٹھیک ہے جی. مجرب نسخہ لکھا یونانی زیک واسطے بہت لاسانی. جس دا ہوئے سرد مزاج زین رہے سرد مزاج، اس دا اے خوب علاج کئی دفعہ اس نو ازمایا بہت نہایت نفع پایا. ہرمل دار چینی بادیان پودینہ میتھی تخم کوتان ہالوں تخم کرفس ملٹھ ہر ایک تولہ کرو اکٹھا کر لو. آج سیر خالص شہر ملا دارو سبھی کٹ ملا. تولا نت نہار جے کھاوے بلغمی زئی کن نفس ونجاوے. اس تھی فائدہ جے کر پاوے ہک 2 واری پھر بناوے. 5 تولے السی بریاں ربل سوس تولے 2 آن پا پکا وچ شہد ملا روگی نو ہر روز چٹا. اور پھر یہ جو ہے نا کھروڑے بکرے کے وہ کہہ رہا ہے کھروڑے بکرے دے مواگ یوں گوکا گھد خوب پکا. اچھا یہ ادھر ہی بات یہ بھی مطلب ہے میزان الطب والا بھی بکرے کے گوشت کا استعمال بتا رہا ہے. اس میں جو ہے یہ بلغم والا جو دمہ اس کے اندر یہ کہتا ہے گوشت پنوں کا گرم مسالے میں ملا کر کھلائیں اور جب بلغم غلبہ کر لے السی جو کپ پانی میں جوش کر کے چھان کے شہد ملا کے دیں کہ فوراً تسکین دیتی ہے. جب دورہ پڑے تو السی کے شہد میں ملا کر نا اس کا قہوہ بنا کے دیں. وہ تو ویسے بھی کہہ رہا ہے شاید کہہ رہا ہے کہ قہوے کو بہت زیادہ استعمال کرو. اور زہریلی گرم دواؤں کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ مرض کے دیر پا ہونے کی سبب ہوتی ہیں. اور سینے کو بکری کے گردے کی چربی اور السی کے تیل سے جس میں منہ ملاؤ چب رکھیں اور بس آگے دوسری قسم دمے کی شروع ہو رہی تھی. بکری کے گردے اور ان کے یہ بھی مطلب ہے سینے کو بھی اس کے ساتھ تر رکھیں. آپ کا بلغم کا جو ہے نا اخراج ضروری ہے اس میں. اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. السلام علیکم.